أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ اعراف آیت نمبر 31 یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم يعلمون قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ سورہ اعراف گزشتہ کل ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکل جانے کے اس واقعے کے بارے میں اولاد آدم کو بطور نصیحت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما، کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، جس طرح تمہارے والدین کو جنت سے نکالا اور لباس ان کا ہٹا دیا، تو ایسے نہ ہو کہ جو تمہارا تقوی کا لباس ہے وہ تم سے اتار دے۔ نیز کل کے اس میں تھا کہ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ كَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ۔ اللہ نے انصاف کا حکم دیا اور اپنی چہروں کو ہر نماز کے وقت، ہر سجدہ گاہ، ہر عبادت گاہ میں اللہ کی طرف قائم رکھو، اللہ کو خالص پکارو، شرک نہ کرو۔ آج کی جو آیات ہیں اس کے پس منظر میں یہ دیکھ لیں کہ مشرکین اسلام کی آمد سے پہلے مشرکین کی دستور تھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے، عام طور پر وہ طواف ننگے کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے ان کپڑوں میں گناہ کیا ہوا ہے، تو لہٰذا اللہ کے گھر میں یہ کپڑے پہن کے ہم نہیں آتے، گناہوں کے ساتھ کپڑے اتار کے آتے اور وہ ننگے طواف کرتے۔ ایک یہ ان میں بری عادت تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ کچھ کھانے انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیے تھے کہ فلاں کھانا نہیں کھانا، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں گوشت نہیں کھانا، یا فلاں مختلف چیزیں نے مختلف اوقات میں اپنے اوپر حرام کر رکھی۔ اس کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے یہاں پہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت گاہ کے وقت میں، ہر مسجد میں، ہر نماز میں آپ کا صاف ستھرے زیب و زینت مکمل اختیار کر کے آپ آیا کرو، مسجد میں ہی نہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آیا کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھانے پینے کی جو حلال چیزیں ہیں وہ آپ استعمال کرو، وَلَا تُسْرِفُوا، اس میں حد سے زیادہ، اس میں اسراف نہ کرو۔ تو اس کا ذکر ہے، یا بنی آدم، اے بنی آدم، اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، پہن لو اپنا لباس، پکڑ لو زینت تمہاری، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، ہر عبادت کے وقت۔ علماء فرماتے ہیں کہ مسجد میں، عبادت میں ایسے لباس پہن کر آنا چاہیے
جو انسان معزز و شرفاء کی محفل میں انسان جس طرح جاتا ہے پہنتا ہے تو اس طرح وہ لباس پہن کے آنا چاہیے. جس طرح بعضوں کا انسان وہ رف کپڑے عام اس میں آپ عام محفل میں آپ نہیں جاتے, شادی بیاہ کی فنکشن کی اس تقریب میں آپ وہ پہن کے نہیں جاتے, آپ کو اپنے آپ برا لگتا ہے کہ یہ کپڑے نہیں ہونے چاہیے, لیکن مسجد میں وہ پہن کے آ جاتے ہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, کھاؤ اور پیو, وَلَا تُسْرِفُوا, حد سے گزرو نہیں, اسراف نہ کرو, زیادتی نہ کرو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے. اسراف علماء نے لکھا ہے کہ ایک یہ بھی ہے کہ بندہ حرام چیز کی طرف جائے, جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس کو استعمال کرے. اسراف یہ بھی ہے کہ حلال چیزوں کے اندر انسان زیادتی کر لے. آپ دیکھ لیں کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں, جتنے آپ کے گھر کا معمول ہے کہ بھئی اتنی روٹی پکتی ہیں, اتنا سالن پکتا ہے, یہ آپ کو پورا ہو جاتا ہے. اگر آپ پڑوسی کے خیال کر کے وہاں بھیجتے ہیں وہ الگ ہے, لیکن جتنا آپ کو پورا ہوتا ہے اتنا ہی پکائے. یہ نہ ہو کہ 2 وقت کھانے کے بعد تیسرے وقت میں آپ وہ باہر پھینک دیں, اس کو ضائع کرے اس کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے, یہ اسراف میں داخل ہے. قل من حرم زینت اللہ التی, قل کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ, کس نے حرام کر دیا اللہ تعالیٰ کی زینت کو, بناؤ سنگار کو, زینت کو, لباس کو. التی اخرج لعبادہ, جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندوں کے لیے بنایا ہے, پیدا کی ہے استعمال کے لیے. والطیبات من الرزق, اور کس نے پاکیزہ رزق حرام کی ہے. قل کہہ دیجئے ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں. دنیا کے اندر ہم ایمان والوں کو یہ دے رہے ہیں, یعنی ان کی برکت سے پوری دنیا والے کھا رہے ہیں. خالصۃ یوم القیامہ, یہ ایمان والوں کے لیے خالص ہوگا قیامت کے دن. یہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ رزق رکھا ہوا ہے, یہ زینت کی چیزیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن وہاں جنت میں صرف ایمان والوں کے لیے رکھا ہے. کہ دنیا میں تو کافر اور مسلمان سارے شریک ہیں, لیکن آخرت میں صرف ایمان والوں کو یہ چیز ملے گی. کذالک نفصل الآیات, اسی طرح ہم بیان کر رہے ہیں آیات کو اس قوم کے لیے, یعلمون, جو جانتی ہے. قل کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش, وہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی کہ آپ لباس اتار کے آپ خانہ کعبے میں آ جاتے ہو, یا کچھ چیزیں حلال آپ اپنے اوپر حرام کرتے ہو, وہ حرام نہیں کی. البتہ اللہ تعالیٰ نے فحاشی کو اور یعنی کو, ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے, گناہوں کو حرام کی ہے, جس چیز سے آپ بچتے نہیں ہو. جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ آپ لوگ اپنے اوپر حرام کر رہے ہو, جو اللہ نے حرام کی ہے اس سے حرام جسے سلوک آپ کرتے نہیں ہو. قل کہہ دیجئے انما حرم, سوائے اس کے نہیں, حرام کیے میرے رب نے, الفواحش, فحاشی کو, ما ظہر منہا, خواہ وہ ظاہر ہو, وما بطن, اور جو چھپی ہو. فحاشی خواہ ظاہری ہو سب کے سامنے یا اکیلے میں ہو. والاسم, اور گناہ کو حرام کیا. والبغی, زیادتی کو, بغیر الحق, ناحق جو زیادتی آپ کا ہو رہی ہے اس کو اللہ نے حرام کی. وَأَن تُشْرِكُوا, اور اللہ نے یہ بھی حرام کی ہے کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ, اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو مَا لَا تَعْلَمُونَ, جو تم نہیں جانتے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر ایک جماعت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. ایک فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, اور جب ان کا اجل آتا ہے, وقت مقرر آتا ہے, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً, تو نہ اس سے ایک گھڑی, ایک سیکنڈ بندہ پیچھے جائے گا. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, نہ وہ آگے بڑھیں گے. اپنے وقت مقرر پر جو موت کا وقت ہے, اس کا جو کوئی فیصلہ ان کے حق میں مقرر کیا گیا ہے وہ اس کے وقت آئے گا, نہ اس سے 1 منٹ پہلے آئے گا نہ 1 منٹ بعد. یا بنی آدم, اے اولاد آدم, اما یأتینکم, اگر تمہارے پاس آئیں پیغمبر, منکم, تم میں سے, یقصون علیکم آیاتی, جو بیان کرے تمہاری اوپر میری آیات. فمن اتقی, پس جو شخص ڈر گیا, واصلح, اپنے اعمال درست کر لیے, فلا خوف علیہم, تو اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا,
ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوگا کل قیامت۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھوٹا سمجھا، واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر کرتے رہے، رخ منہ موڑتے رہے، اس سے عمل نہیں کرتے رہے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم، اپنا لباس پہن لو، پکڑ لو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے ہاں، ہر عبادت گاہ یا ہر نماز کے وقت۔ وکلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور حد سے نہ گزرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ قل من حرم، قل کہہ دیجئے، من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کی اللہ کی زینت کو، التی اخرج لعبادی، جو بنائی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے، والطیبات، اور پاکیزہ، من الرزق، رزق سے۔ قل کہہ دیجئے، ہی للذین آمنوا، یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، خالصتاً یوم القیامہ، خالص ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم بیان کر رہے ہیں تفصیل سے آیات کو اس قوم کے لیے، یعلمون، جو جانتی ہے۔ قل کہہ دیجئے، انما حرم ربی الفواحش، سوائے اس کے نہیں حرام کیے میرے رب نے فحاشی کو، ما ظہر منہا، جو ظاہری ہو، وما بطن، اور جو چھپی ہو، والاسم، گناہ کو، اور والبغی بغیر الحق، اور ناحق زیادتی کو، وان تشرکوا، اور حرام کیے کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل به سلطانہ، ان معبودوں پہ جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، وان تقولوا علی اللہ، اور یہ کہ تم کہو اللہ کے ذمے وہ بات، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت آتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، نہیں اس سے پیچھے ہوں گے ایک گھڑی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ آگے ہوں گے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اگر آئے تمہارے پاس، رسول منکم، انبیاء تم میں سے ہی، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کرے تمہاری اوپر میری آیات کو، فمن اتقی، بس جو شخص تقوی اختیار کیے، واصلح، اور اپنے اعمال کی اصلاح کی، فلا خوف علیہم، بس ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھوٹا سمجھا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا اس سے، اعراض کیا اس سے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم من أحييته منا فأحيه بالإسلام، ومن توفيته منا فتوفه